اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی جماعت کی طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ میری صحت کچھ ناٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے چند منٹ کا لیکچر لے کر حاضر خدمت ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہوائی جہاز۔ یعنی یہ ایک نظم ہے، مختصر سی نظم ہے۔ اس کا عنوان ہے ہوائی جہاز۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، وہ دیکھو ہوائی جہاز آ گیا، بجاتا ہوا اپنا ساز آ گیا۔ یعنی ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے دوست، وہ دیکھو ہوائی جہاز آسمان پہ آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ بجاتا ہوا اپنا ساز آ گیا، یعنی اپنا ساز بجاتا ہوا آ گیا۔ ہواؤں میں وہ زناتا ہوا، یعنی ہواؤں میں وہ ساز بجاتا ہوا، یعنی ہوا کو چیرتا ہوا آگے نکلتا ہے، گرجتا ہوا، گنگناتا ہوا۔ وہ گرجدار آواز اس کی ہوتی ہے اور زوردار آواز اس کی ہوتی ہے۔ ہوا کی طرح سنسناتا ہوا، یعنی ہوا کی طرح یہ زور سے چلتا ہے، ہواؤں کی طرح زور سے چلتا ہے، دھیرے سے نہیں چلتا ہے۔ بلندی پہ کیا دندناتا ہوا، یعنی بلندی پہ ہوتا ہے، یہ نیچے نہیں ہوتا ہے، زمین سے اوپر ہوتا ہے، فضا میں ہوتا ہے، اسپیس میں ہوتا ہے۔ جو ننھی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا، ننھی بہن نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، چلا جا رہا ہے اڑا چیل سا، یعنی یہ چیل جیسا آسمان پہ اڑتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فوراً لگا ہنس کے کہنے جمیل۔ اس ننھی کے بھائی جمیل وہ جو ہنسنے لگا اس کے سوال پہ، اور ہنسنے کے بعد اسے کہا، ارے اس کو کہتے ہیں لوہے کی چیل۔ اپنی بہن سے کہتا ہے، میری بہن، اسے لوہے کی چیل کہتے ہیں، ہے اس چیل کے پیٹ میں آدمی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہوائی چیل ہے جس کے پیٹ میں آدمی ہے، اڑا کر انہیں ہے لیے جا رہی، یعنی یہ ان آدمیوں کو اڑا کر لے جا رہی ہیں اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، اپنے گھروں میں۔ مگر میں نے اس کو بتایا یہ راز کہ دراصل ہے یہ ہوائی جہاز، یعنی بھائی اپنی بہن سے راز بتاتا ہے کہ میری بہن، یہ دراصل چیل نہیں ہے، یہ چیل نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ہوائی جہاز ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے جسم میں آدمیوں کو لے جاتا ہے۔ اس میں آدمی سوار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی اس میں آدمی سوار ہوتے ہیں، انسان سوار ہوتے ہیں۔ ہوا پر یہ جاتا ہے اس طرح سے، یعنی ہوا پر اس طرح سے چلا جا رہا ہے، سمندر میں جس طرح کشتی بہے، جس طرح سمندر میں کشتی بہتی ہے، کشتی چلتی ہے، ویسے ہی ہوائی جہاز آسمان پہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ جمیل اس کو سن کر بہت خوش ہوا، یعنی جمیل اس کو سن کر بہت خوش ہوا، ہوائی جہاز کی آواز کو سن کر، اپنی بہن کے سوال کو سن کر اچھلنے لگا اور کہنے لگا، یعنی اچھل کر کودتا ہوا اپنی بہن سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ کہ بڑا ہو کے سمجھوں گا میں اس کا راز، یعنی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں ہوائی جہاز کا راز سمجھوں گا کہ یہ ہوائی جہاز کیا ہے، چلاؤں گا میں بھی ہوائی جہاز۔ یہ جمیل اپنی بہن ننھی سے کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو بڑے ہو کر میں اس کا راز سمجھوں گا، اور بڑے ہو کر میں بھی ہوائی جہاز چلاؤں گا، یعنی مجھے بھی یہ تمنا ہے کہ میں بڑا ہو کر ہوائی جہاز کا پائلٹ بنوں، میں ہوائی جہاز چلاؤں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کے لیے ایک اور لیسن،
جس کا عنوان تھا ہوائی جہاز، جس کا ٹائٹل تھا ہوائی جہاز۔ یعنی یہ ایک بھائی اپنی بہن کو دکھاتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، پھر بہن اپنے بھائی سے سوال پوچھتی ہے کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ یہ چیل جیسی ہوا میں کیا اڑی جا رہی ہے؟ تو بھائی اسے کہتا ہے کہ بہن یہ چیل نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ہوائی جہاز ہے جس کے پیٹ میں آدمی سوار ہے اور وہ اپنی جگہ پر سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میری بہن جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں اس راز کو سمجھوں گا کہ یہ راز کیا ہے، ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے، اور پھر بڑے ہو کر میں بھی ہوائی جہاز چلاؤں گا۔ مجھے بھی شوق ہے، مجھے بھی تمنا ہے کہ میں بھی ہوائی جہاز چلاؤں اور میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں اور میں بھی اس کا راز سمجھوں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آپ کے لیے آج کا لیسن، چھوٹی سی ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا ہوائی جہاز۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنو گے، غور سے اس کا مطالعہ کرو گے اور اس راز کو سمجھو گے۔ تو اب حسب معمول میں آپ کے لیے چند سوالات رکھتا ہوں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کے الفاظ معنی کو لرن کیجیے گا۔ دوسرا سوال کہ ننھی کے بھائی کا نام کیا تھا؟ اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس نظم کا عنوان ٹائٹل کیا ہے؟ چوتھا سوال جمیل بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ 3 سوالات بیٹا آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات اپنے واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو، اس کے جوابات بھیج سکتے ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا بچہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا ہے۔ جو بچے کلاس اٹینڈ نہیں کرتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے کلاس اٹینڈ کیجیے گا، تاکہ آپ کو آگے جا کے ایگزام میں پھر کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کا لیکچر لے کر پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔